نہ جائے، کہیں مکر نہ جائے اور اس عہد سے اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس سے غافل تھے۔ سب کے سب نے عہد لیا، سب سے پہلے پیغمبر محمد کی روح نے جواب دیا، بلا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ سفر کی ابتدا ہو گئی، اب مسلمانوں ذرا غور سے سننا، یہاں سے ہمارے سفر کی ابتدا ہوئی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارا سلسلہ شروع کیا، پھر اللہ نے 2 قطرے ابر سے برسائے اور صدف میں جمع کیے اور ایک قیمتی موتی بنایا، اور اللہ نے سفر کی ابتدا کر دی۔ اللہ نے باپ کی صلب سے نکال کر ماں کے رحم میں 2 قطرے پہنچائے اور ایک شہکار صورت بنا دی۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہا، جس طریقے سے چاہا اور جس شکل میں چاہا، اللہ نے ایسی صورت بنا دی۔ اس کے باوجود اللہ گلہ کرتا ہے، لا لک سن تقطع لا لک رجل تمشی، اے میرے بندے میں نے تیرا سفر تیری ماں کے پیٹ میں چالو کر دیا اور 9 مہینے تک کا سفر رکھا، 122 دن کے بعد تیرے اندر روح ڈالی اور پھر تیرا گوشت بناتا رہا، تیری آنکھیاں بناتا رہا، ان میں کالی پتلیاں میں نے ڈالی، تیرے ہاتھوں میں طاقت میں نے دی، پھر مجھے کیوں بھول جا رہا ہے، کیوں بھلا رہا ہے مجھے؟ کیا میں نے یہ سب نہیں کیا؟ اس 9 مہینے کے سفر میں تیرا خیال رکھنے والا کوئی نہیں، میں تھا، تیری آنکھیں بنانے والا کوئی نہیں، میں تھا، تیرے ہاتھوں میں طاقت دینے والا کوئی نہیں، میں تھا، تیری ماں ادھر ساگ کھاتی تھی، تیرے ہاتھوں کو مضبوط میں کرتا تھا، ادھر گوشت کھاتی تھی، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، تیری ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والا کوئی نہیں، میں تھا۔ اے میرے بندے، 9 ماہ کے تیرے ماں کے پیٹ کا سفر تو ایک بار غور تو کر، اس طریقے سے تجھے روزی پہنچاتا رہا، پھر تجھے اس سفر سے الگ کر کر کے دنیا کے پیٹ کے سفر میں لایا، اور یہ لانے والا بھی میں ہی تھا۔ بھول گئے ہیں اللہ کو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ کہتا ہے انسان تجھے کیا ہو گیا، کیوں مجھے بھلائے جا رہا ہے؟ ایک بار غور تو کر، 2 قطروں سے تجھے شہکار بنا دیا، تجھے بہترین بنا دیا، جیسی صورت چاہی کالا بنایا، گورا بنایا، خوبصورت بنایا، جیسے چاہا ایسے بنایا ہے، اور پھر بھول گیا ہے؟ تجھے یاد نہیں ہوں میں کون ہوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے سفر، ماں کے پیٹ کے سفر سے نکال کر ثم السبیل یسرا، دنیا میں آنے کے لیے راستہ آسان کیا۔ اللہ نے اس سفر سے چھٹکارا دے کر اصلی سفر میں لے آیا، دنیا کے پیٹ کے سفر میں لے آیا۔ اب یہ دنیا کا سفر ہی اصلی سفر ہے، میری مائیں اور بہنیں اور یہ بوڑھے، یہ بچے، یہ جوان، سب کے سب سن لینا، یہی سفر ہے۔ یہی سفر کا وہ پہلے 2 سفر لب لباب ہے، اور اگلے جو باقی 3 سفر ہے جو جنت تک کا جانے والے ہیں، یہی اس کی تیاری کرنی ہے۔ اب اس سفر کی تیاری کیسے ہوگی؟ اس سفر میں ہمارا رہبر اور رہنما کون ہوگا؟ اللہ نے ہر ایک قوم کے اندر، ہر ایک علاقے کے اندر انہی میں سے ایک پیغمبر منتخب کر دیا۔ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ صحیفے کی شکل میں کتابیں دے دی، توریت اور زبور اور انجیل اور سب سے مقدس کتاب قرآن کریم دے دی۔ اللہ نے فرمایا کہ انہی کے ذریعے سے تمہیں آخرت کے سفر کی تیاری کرنی ہے، تمہیں دنیا کے بعد کے سفر کی تیاری کرنی ہے، اور اسی سے تمہیں آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے۔
یہ سفر بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. تم اب تک غفلت میں ہوگے کہ بس آئے کچھ نہیں، مسافر ہے اور مسافر ہی رہو گے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بندو، اگر تمہیں اس سفر کی آخری والے سفر کی تیاری کرنی ہو تو میں نے انتظام کر دیا. میں نے مکہ کی دھرتی پر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر دیے. ان کے اوپر 23 سال میں الحمدللہ سے والناس تک سارا کا سارا قرآن اتار دیا. اب اگر تمہیں چلنا بھی ہوگا قرآن سے پوچھنا، تمہیں بیٹھنا بھی ہوگا قرآن سے پوچھنا، تمہیں کھانا ہوگا قرآن سے پوچھنا. الغرض تمام زندگانی کیسے گزارنی ہے قرآن سے پوچھنا. اور اس سفر میں تمہیں کیا کیا کرنا ہے. اگر میں نے سفر 23 سال کا دیا، 20 سال کا کیا، 40 سال کا کیا، 50 سال کا کیا، تو کیسے اس دنیا میں سفر گزارنا ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اگلے سفر میں اگر پاس ہونا ہے، اگر اگلے امتحان میں پاس ہونا ہے تو میری اور میرے رسول کی اطاعت کر لینا، میرے اور میرے رسول کی اطاعت کر کے اگلے سفر کی تیاری کر لینا. اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اس دنیا میں رہ کر کے نیک کام کرنے ہوگے، اس سفر میں رہ کر کے نیک کام کرنے ہوگے، اچھائی کو پھیلانا ہوگا. لا یأمرون بالمعروف، یأمرون بالمعروف ولا ینہون عن المنکر. اچھائی کا حکم کرتے چلے جانا، برائی سے لوگوں کو روکتے چلے جانا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کر لینا، زکوٰۃ وسعت ہوتے ہوئے دے دینا. والحج، اور مال آتے ہی حج بھی کر لینا. والصوم رمضان، اور رمضان آتے ہی 30 کے 30 روزے صبح صادق سے لے کے شام تک میرے لیے بھوکا پیاسا رہ لینا. اگلے سفر میں آسانیاں پیدا کر دوں گا. اس دنیا میں رہ کر کے چودراہٹ میں نہ آنا، متکبر نہ بننا، گھمنڈ نہ کرنا. ان اللہ لا يحب المتکبرین. اللہ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو، گھمنڈیوں کو. ہم نے قرآن سے پوچھا قرآن یہ سفر کیسے گزرے گا. قرآن نے 6666 آیتوں میں ہمیں بتا دیا. چلنے کا بھی طریقہ بتایا، بیٹھنے کا بھی طریقہ بتایا، مہمان نوازی کا بھی بتایا، غیروں سے کیسے سلوک کرنا ہے یہ بھی بتا دیا، پڑوسی کے حق کیسے ادا کرنے ہیں. رسول اللہ نے 63 سالہ زندگی میں سب کچھ کر کے بتا دیا کہ تمہیں اپنے ہندو بھائیوں سے کیسے پیش آنا ہے، اخلاق کیسے پیش کرنے ہیں، تمہیں اگلے سفر کی تیاری دنیا میں رہ کر کے کیسے کرنی ہے. یہ سب کچھ اللہ نے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا. جب اللہ کریم نے آخری سفر کی بات کر دی اور اس سے ڈرایا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میری پکڑ سے بچو گے دنیا کے سفر میں کامیابی حاصل کر لینا. میری پکڑ اتنی سخت ہے جب میں پکڑ کرنے پہ آتا ہوں نوح علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دیتا ہوں. جب میں پکڑ کرنے پہ آتا ہوں صالح علیہ السلام کی قوم کو فاخذتہم الصاعقہ آوازوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیتا ہوں. جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں قوم لوط پہ پتھروں کی بارش کر دیتا ہوں. جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں بنی اسرائیل کو کونوا قردۃ خاسئین ذلیل بندر بھی بنا دیتا ہوں. جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں بنی اسرائیل پر آگ کی بارش بھی کر دیتا ہوں. اس لیے میری پکڑ سے بچے رہنا.
یہ دنیا کا سفر بس مختصراً کر رہا ہوں، اگلا سفر کون سا ہے؟ ذرا دھیان سے سننا کہ یہاں کا سفر ختم ہوتے ہی اگلا سفر کون سا ہے، اگلے سفر میں کیا ہونا ہے، کون ملے گا، کس سے ٹکراؤ ہوگا، کون ہوگی وہ سپاہی جس کے یہاں کچھ نہیں چلتا ہے تو صرف دنیا میں جو صحیح کام کیے ہوگے وہی چلے گا۔ اگلا سفر وہ سفر ہے جہاں کوئی ساتھ بھی نہیں جاتا، اگلا سفر ہے ہمارا قبر کا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، پھر تمہیں موت دوں گا، پھر تمہاری زندگی چھین لوں گا، فاقبرہ، پھر قبر تک پہنچاؤں گا۔ ارے مسلمانوں، وہاں کوئی ساتھ بھی نہیں جاتا ہے۔ لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آتا نہ اولاد کام آتی، کوئی بھی کام نہیں آتا، اکیلے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور اس سفر میں جو دو سپاہی ملتے ہیں، جو بڑے جو خطرناک دروگا ملتے ہیں، ان سے ٹکراؤ ہوتا ہے، دفناتے ہی فوراً کہہ دیتے قم بإذن اللہ، چڑھاؤ۔ دنیا میں بڑی چودراہٹ دکھاتا تھا نا، آج تیری چودراہٹ نکالیں گے۔ ان دو سپاہی کا نام ہے منکر اور نکیر۔ اور چودھری صاحب کہے گا 5-7 لاکھ روپے لے لو چھوڑ دو، ایسا ہو جائے گا؟ نہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو قبر میں رکھ رہے ہیں اور رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں اے قبر حسن حسین کی ماں ہے، اے قبر آقا رحمت کی بیٹی ہے، دونوں جہاں کے سردار کی بیٹی ہے، اے قبر شیر خدا علی مرتضیٰ کی اہلیہ ہے، صحیح سے برتاؤ کرنا۔ آواز آتی ہے اے ابو ذر یہاں حسب نسب نہ گنا، یہاں بیٹی کس کی ہے نہ بتا، یہاں ماں کس کی ہے نہ بتا، یہاں بیوی کس کی ہے نہ بتا، یہاں یہ بتا کر کے کیا آئی ہے، اعمال کیسے ہے۔ بڑے مزے میں زندگی گزار رہے ہو، بڑی مستی میں زندگی گزار رہے ہو، بڑی سستی میں زندگی گزار رہے ہو، اس لیے اب یہ کیا سوال کریں گے، اس سوالوں کی تیاری بھی یہاں کرنی ہے۔ بس یہ بات بتا کر کے ختم کرتا ہوں۔ جاتے قبر میں کھڑا کر لیں گے اور کہیں گے او چودھری بتا، او گھمنڈی بتا من ربو کا، بتا کس کا کھا کے کس کا گا کے آیا، کس کی بارش سے فیض حاصل کر کے آیا، کس کی زمین پر چلا، کس کے آسمان کے تلے